السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال مولانا و مقتدانا و ہادینا امامنا علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام، لا یتم عقل امرئ مسلم حتی تکون فیہ 10 خصال۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ۔ حضرات، ماہ ذی القعدہ کا پہلا جمعہ ہے اور جسے حرام مہینوں میں سے ہے۔ یہ ایک مہینہ اللہ کے 4 حرام مہینے ہیں، جس میں ماہ رجب المرجب ہے، اور دوسرا ماہ ذی القعدہ ہے، تیسرا ماہ ذی الحجہ ہے، اور چوتھا ماہ محرم ہے۔ ماہ ذی القعدہ کو ذی القعدہ اس لیے کہتے ہیں کہ علماء کا بیان ہے کہ ماہ ذی القعدہ میں یہ قعدہ اور قعود سے ہے۔ جس طرح سے نماز میں ایک قیام ہوتا ہے اور ایک قعود ہوتا ہے۔ قیام کے معنی کھڑے ہونے کے ہیں اور قعود کے معنی بیٹھنے کے ہیں۔ یا پیغمبر کی مشہور و معروف حدیث ہے، الحسن والحسین امامان قام او قعدہ۔ حسن و حسین امام ہیں، یعنی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام امام ہیں، چاہے وہ قیام کرے یا قعود کرے یعنی صلح کرے۔ اس میں قعود کے معنی بیٹھنے کے ہیں۔ ذی القعدہ کو ذی القعدہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس مہینے میں دور جاہلیت میں بھی کفار و مشرکین، یہود و نصارہ، یہ سب کے سب جنگ سے بیٹھ جاتے تھے اور اس مہینے میں کوئی جنگ نہیں ہوتی تھی۔ ماہ ذی القعدہ میں، ماہ ذی الحجہ میں، ماہ محرم میں کوئی جنگ نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اس کے بعد آج، اور بلکہ اس زمانے میں بھی یزید نے، اور اس کے بعد آج کے دور حاضر کے یزیدیوں نے اس ماہ کی حرمت کو بھی پامال کیا، اور اس ماہ میں بھی جنگ کا سلسلہ جاری ہے اور مظلوموں پہ اور مسلمانوں پر حملہ ہو رہا ہے۔ چونکہ ماہ ذی القعدہ ہے، اللہ کا حرام مہینہ ہے، اور یہ مہینہ امام علی رضا علیہ السلام سے منسوب ہے۔ پہلی ذی القعدہ کو حضرت فاطمہ معصومہ کریم اہل بیت کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے، جو معصومہ قم کے عنوان سے ہمارے یہاں مشہور ہیں۔ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا، حضرت فاطمہ معصومہ اور امام رضا علیہ السلام سگے بھائی بہن تھے، اور اس حوالے سے بھی کیونکہ حضرت معصومہ اور امام رضا علیہ السلام کی والدہ بھی ایک ہی تھی، یعنی دونوں کی والدہ ایک ہی تھی، جبکہ دوسرے بھائی اور دوسری بہنیں دوسری ماؤں سے تھے۔ تو یہ امام رضا علیہ السلام کی بہن تھیں حضرت معصومہ، فاطمہ معصومہ، جن کو معصومہ قم کہتے ہیں، اور ان کی ولادت سے بہت پہلے، برسوں پہلے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ بے شک اللہ کے لیے ایک حرم ہے جو کہ مکہ مکرمہ ہے، رسول کے لیے ایک حرم ہے جو کہ مدینہ منورہ ہے، اور امیر المومنین کے لیے ایک حرم ہے جو کہ کوفہ ہے، اور ہم اہل بیت کا حرم ہے جو کہ قم ہے۔ ہم اہل بیت کا حرم قم ہے، اور کہا کہ یہاں پر انشاءاللہ عنقریب موسی کاظم کی بیٹی، ہمارے خاندان کی ایک خاتون جو حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کی بیٹی ہیں، وہ یہاں پر دفن ہوں گی،
اور ان کی شفاعت سے ہمارے شیعہ جنت میں جائیں گے۔ امامزادوں میں جو بھی زیارت نامے ہیں امامزادوں کے یعنی معصومین کی اولادوں کے، اس میں سے 2 امامزادے ایسے ہیں کہ جن کی زیارت نامے خود معصومین علیہ السلام سے مروی ہے۔ ایک حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کی زیارت ہے کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کربلا پہنچے اور انہوں نے جہاں اپنے جد بزرگوار امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھی، وہیں پر اپنے چچا حضرت عباس علیہ السلام کے روضے پر اور ان کے قبر پہ آئے، اور وہاں پر بھی انہوں نے وہ زیارت نامہ جو آج ہم پڑھتے ہیں حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کی زیارت نامہ، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا تعلیم کردہ ہے۔ دوسرے امامزادوں میں جن کی زیارت معصوم سے مروی ہے وہ حضرت فاطمہ معصومہ ہیں کہ یہ زیارت نامہ امام علی رضا علیہ السلام سے منسوب ہے، اور آپ کا تعلیم کردہ ہے کہ جب تم معصومہ قم کی زیارت کے لیے جاؤ تو ان الفاظ میں ان کو یاد کرو۔ اس میں سے ایک فقرہ ہے یا فاطمۃ اشفعی لی فی الجنہ، اے فاطمہ جنت میں آپ میری شفاعت کر دیجئے، کیونکہ اللہ کے نزدیک آپ کی شان و مرتبہ بہت ہی بلند و بالا ہے، آپ ہماری شفاعت کر دیجئے کیونکہ آپ کا شان و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ یہ چونکہ امام موسی کاظم علیہ السلام کے روایات کے مطابق 18 بیٹے اور 19 بیٹیاں تھیں۔ امام موسی کاظم علیہ السلام کی اولاد تقریباً تمام معصومین میں سب سے زیادہ تھی، اور اللہ نے آپ کو 18 بیٹے اور 19 بیٹیاں دی ہے، جن میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جو ایران میں جن کی قبر ہے، ان میں سے ایک شاہ چراغ ہے کہ جو شیراز میں دفن ہیں۔ شاہ چراغ جن کا نام سید احمد ہے، یہ امام موسی کاظم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور امام رضا علیہ السلام اور حضرت معصومہ قم کے بھائی ہیں۔ یہ صرف اس وجہ سے نہیں کہ یہ امام موسی کاظم کے بیٹے ہیں اس لیے بعظمت ہے، لیکن ان کی سلسلے میں ملتا ہے یہ خود بھی اپنے ذاتی تقوی، ذاتی پرہیزگاری، ذاتی علم، ذاتی معرفت، یہ جو خود ان کی ذات کے اندر جو ان کا کردار تھا وہ بھی ایسا تھا کہ لوگ ان کو عظیم سمجھتے تھے، اللہ کا ولی سمجھتے تھے۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب ہارون رشید کے قید خانے میں امام موسی کاظم علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو بہت سے لوگوں کے لیے یہ تھا کہ ان کے بعد امام کون ہوگا۔ مدینے میں بہت سے لوگوں نے سمجھا، کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ ان کے بعد امام موسی کاظم علیہ السلام کے بعد جو امام ہیں وہ سید احمد ہیں، وہی جو شیراز میں دفن ہیں، جن کا روضہ شیراز ایران میں ہے شاہ چراغ کے نام سے۔ کہا کہ یہ امام ہوں گے، یہ امام ہوں گے، لہذا وہ سید احمد کے پاس آئے اور سید احمد کے ہاتھوں پہ بیعت کی، مسجد لے کر آئے ان کو مسجد النبوی میں، اور ان کے ہاتھوں پہ شیعوں نے بیعت کی کہ آپ امام موسی کاظم کے بعد ہمارے امام ہیں۔ جناب سید احمد نے ان کی بیعت کو وصول کیا اور اس کے بعد آپ منبر پہ گئے، اور منبر پہ جانے کے بعد کہا کہ آپ لوگوں نے ہماری بیعت کی ہے بعنوان امام، لیکن میں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ میں خود اپنے بڑے بھائی امام رضا علیہ السلام کی امامت میں ہوں اور ان کی بیعت میں ہوں، لہذا آپ سب امام رضا علیہ السلام کی امامت کو، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ یہ ان کے اندر تقوی، یہ کردار اور یہ حق کا اعلان ہے سید احمد میں کہ لوگ آ کے ان کو امام کہہ رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں امام نہیں ہوں بلکہ امام برحق امام علی رضا علیہ السلام ہیں، امام برحق حضرت علی رضا علیہ السلام ہیں۔ اب یہی شاہ چراغ، ان کو شاہ چراغ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ جب مدینے سے امام رضا علیہ السلام سے ملاقات کے لیے مرو کے لیے روانہ ہوئے تو شیراز میں ان کے قافلے پر حملہ ہوا اور وہاں پر یہ شہید کر دیے گئے۔ ان کی قبر ایک ٹیلے میں بدل گئی کیونکہ لوگ گمنامی کا شکار ہو گئے۔
کافی عرصے تک کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ یہاں پر کون دفن ہے، ایک مٹی کا ٹیلا نظر آتا تھا، لیکن ایک مومنہ ضعیفہ خاتون نے دیکھا کہ ہر شب جمعہ وہاں پر روشنی ہوتی ہے، چراغ جلتا ہے۔ اس نے جا کے وہاں کے بادشاہ سے کہا، بادشاہ نے جب جستجو کی تو پتہ چلا کہ یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ یہ امام علی رضا علیہ السلام کے بھائی، امام موسی کاظم علیہ السلام کے فرزند حضرت شاہ چراغ کا روضہ کی قبر مبارک ہے، اور یہاں پر ان کی قبر ہے، لہذا وہاں پر پھر بعد میں روضہ بنا، اور جہاں پہ زائرین آتے ہیں۔ ابھی چند برس پہلے وہاں پر دہشت گردوں نے حملہ بھی کیا تھا، تو لیکن یہ چونکہ امام رضا علیہ السلام کے فرزند اور امام رضا علیہ السلام کے بھائی اور امام موسی کاظم علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور ان کے روضے کی لوگ زیارت کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ امام رضا علیہ السلام کا مہینہ ہے، جس مہینے میں امام علیہ السلام کی ولادت کی بھی تاریخ ہے، اور مخصوص زیارت کی بھی تاریخ ہے، اور مخصوص جو ہمارے یہاں بر صغیر میں مشہور ہے شہادت کی بھی تاریخ ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کی عقل کامل نہیں ہو سکتی ہے مگر یہ کہ اس کے اندر 10 صفات پائے جاتے ہوں، اس کے اندر 10 صفات پائے جاتے ہوں۔ ایک امیر المومنین کی مشہور حدیث ہے کہ اذا تم العقل نقص الکلام، جب انسان کی عقل زیادہ ہوتی، مکمل ہو جاتی ہے، اذا تم العقل تمام ہو جاتی ہے تو اس کی باتیں کم ہو جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ مولا نے فرمایا کہ اذا تم العقل نقص الکلام، جب عقل تمام ہو جاتی ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے کیونکہ جو عقل مند انسان ہوتا ہے، جو پڑھا لکھا انسان ہوتا ہے، وہ بولتا کم ہے اور اس کے بولنے میں حکمت ہوتی ہے، لیکن اگر اسی کے برخلاف اگر آپ دیکھیے تو ہمارے نوے امام علیہ السلام نے اس کے برخلاف جو اس کے نقصان ہوتے ہیں اس کی جانب کہا، لو سکت الجاہل مختلف الناس، اگر جاہل خاموش ہو جائے تو لوگوں میں اختلاف نہ ہو۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب امیر المومنین نے فرمایا کہ جب عقل تمام ہوتی ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں، اور امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں لو سکت الجاہل، اگر جاہل خاموش ہو جائے، جاہل خاموش ہو جائے تو پھر لوگوں کے درمیان اختلاف نہیں ہوگا۔ مثلا جاہل سے مراد کیا ہے؟ جاہل سے مراد یعنی جو انسان جس چیز کا علم نہ رکھتا ہو اس میں نہ بولے، جو انسان جس چیز کا علم نہیں رکھتا ہے۔ کسی نے کہا کہ ہمیں یہ بیماری ہے، ہم نے میڈیکل پڑھا نہیں، میں نے 10 دوائیں بتا دی اسے۔ کسی نے کوئی اور مسئلہ پوچھا، سائنس کا مسئلہ پوچھا، ہمیں نہیں پتا لیکن ہم نے بتا دیا۔ یہ جو ہم نے بغیر علم کے بتایا ہے یہی اختلاف کا سبب پڑتا ہے، اور یہی حال دین کا بھی ہے کہ اگر ہمیں دین کے بارے میں پتہ نہ ہو اور اس کے بعد اگر ہم اس میں بولنے لگیں گے تو پھر اختلاف ہوگا۔ اختلاف وہیں پر ہوتا ہے جب عالم خاموش ہوتا ہے، جاہل بولتا ہے۔ لہذا آپ ملاحظہ فرمائیے گا کہ جہاں پر بھی عالم بولتا ہے وہ حکمت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ بولے گا، لیکن جس کو جب جاہل بولتا ہے تو وہ اختلاف کا سبب بنتا ہے۔ امام نے فرمایا، ہمارے 8ویں امام فرماتے ہیں کہ مسلمان کی عقل تمام نہیں ہوتی ہے مگر یہ کہ اس کے اندر 10 خصلتیں پیدا ہو جائیں، کہ پہلی خصلت یہ ہے کہ لوگ اس سے خیر کی امید کریں، کوئی اس سے خوف زدہ نہ ہو، کوئی اس سے خوف زدہ نہ ہو، یعنی لوگ کہیں کہ ان سے ہمیں نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے، لوگ ان کی جانب خیر کی امید، ان سے ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے۔
یعنی اگر لوگ ڈر رہے ہیں تو یہ آدمی بڑا آدمی نہیں، عقل مند آدمی نہیں ہے۔ عقل مند آدمی وہ ہے کہ جس سے کوئی انسان خوفزدہ نہ ہو، یہ نہ سوچے کہ ہمارے نقصان پہنچ جائے گا۔ دوسرے وہ کہ جس کی برائیوں سے، جس کے حملوں سے دوسرے انسان اپنے کو محفوظ سمجھے، دوسری خصلت۔ تیسرے، عقل مند مسلمان، عقل مند کی علامت یہ ہے جو ہمارے 8ویں امام نے فرمایا کہ وہ دوسروں کے خیر کو زیادہ سمجھتا ہو، دوسروں کی نیکیوں کو زیادہ سمجھتا ہو، کہ ان کی اندر نیکیاں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ یعنی اگر کوئی کسی کا ذکر کر رہا ہے کہ آپ کو نہیں پتا وہ نماز کے پابند ہیں، جماعت کے پابند ہیں، وہ مثلا خمس نکالتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، یعنی دوسروں کی نیکیوں کو بڑا سمجھیں، دوسرے مسلمانوں کی، اور اپنی جو نیکیاں ہیں انہیں کم سمجھیں۔ اور اگر کوئی انسان اس سے کوئی بات کہے تو اس سے وہ پریشان نہ ہو۔ اور امام نے فرمایا کہ چھٹے یہ ہے کہ وہ علم حاصل کرنے میں اکتائے نہیں، پریشان نہ ہو، اگر علمی گفتگو ہو تو وہ اکتائے نہیں۔ اور ساتویں یہ ہے کہ اللہ کے لیے فقر کو دوست رکھتا ہو، اگر تنگی ہے اللہ کے لیے۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ انسان فقیر ہو، اسلام نے یہ نہیں کہا کہ انسان پریشان حال ہو۔ اسلام کہتا ہے کہ چھٹے امام کی سے روایت ہے کہ جب تم صبح اٹھو تو یہ دعا پڑھو، ربنا، قرآن کی آیت ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، پروردگار ہمیں خیر دے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ یعنی اسلام صرف آخرت کی خیر کی بات نہیں کرتا بلکہ دنیا کے بھی خیر کی بات کرتا ہے۔ لیکن اگر اللہ کی راہ میں پریشانی ہو، اللہ کی راہ میں تنگی ہو تو وہ اسے محبوب ہو، اس سے وہ پریشان نہ ہو۔ اللہ کی راہ میں اگر اس کو ذلت مل رہی ہے، محرومی مل رہی ہے، دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ ان کے لیڈر شہید کر دیے گئے، مذاق اڑا رہی ہے، تو چونکہ اللہ کی راہ میں ہمارے رہبر، ہمارے لیڈر شہید ہوئے ہیں، لہذا ہمیں اللہ سے امید لگانی چاہیے، یہ کسی کے طعن و تشنیع سے ہمیں کبیدہ خاطر نہیں ہونا چاہیے۔ اور امام فرماتے ہیں کہ نویں جو خصلت ہے وہ یہ ہے کہ گمنامی میں اپنے آپ کو رکھے، گمنامی کو محبوب رکھے، یعنی گمنامی شہرت کا بھوکا نہ ہو، گمنامی کا بھوکا ہو۔ جیسا کہ شہید قاسم سلیمانی، جنرل قاسم سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کام نہ کرو بلکہ کام کرو جس کے لیے یہ امید رکھو کہ وہ پروردگار دیکھ رہا ہے، کیونکہ جسے دکھانا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے، باقی کسی اور کو دکھانے نہ دکھانے کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ جب انسان اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے تو اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ اس کو اجر دیتا ہے۔ یعنی امام نے نویں جو عقل مند انسان کی علامت ہے وہ گمنامی کو، شہرت سے دور رہتا ہے اور گمنامی کو پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ 10ویں چیز میں بتاؤں کیا ہے، تو راوی کہتا ہے جی مولا بتائیے کہ کیا ہے 10ویں چیز؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ 10ویں چیز یہ ہے کہ انسان جب بھی اس کے بارے میں گفتگو کریں لوگ اس کے بارے میں تو لوگ کہیں کہ ہاں یہ پرہیزگار انسان ہے۔ اگر اس کو کہیں کہ یہ پرہیزگار انسان ہے اور یہ انسان جب کسی کے بارے میں گفتگو کرے، کسی مومن کے بارے میں، تو کہے کہ ہاں یہ ہم سے زیادہ پرہیزگار ہیں۔ یہ امام علی رضا علیہ السلام کا مہینہ ہے اور امام علیہ السلام کی حیات طیبہ اور ان کی زندگی، جس میں امام علیہ السلام کی سمان حیات اور ان کی
زندگی کے بارے میں پڑھنے کا بہترین موقع ہے اور اسے سیکھنے کا، کیونکہ امام علی رضا علیہ السلام نے جو بہت سے اہم مسائل کی جانب متوجہ کیا ہے، انسان کو متوجہ کیا ہے، خود آپس میں مومنین کے درمیان کیسے رابطے ہونے چاہیے اس کی جانب بھائی امام نے متوجہ کیا ہے۔ اب یہ ایک چونکہ وقت بھی ختم ہو رہا ہے، لہذا میں جلدی کچھ باتیں بیان کر دوں کہ امام علیہ السلام کے ایک صحابی تھے جناب یونس بن عبد الرحمن۔ یہ امام رضا علیہ السلام کے صحابی تھے جناب یونس بن عبد الرحمن علیہ السلام۔ یہ امام کے ایسے صحابی تھے کہ امام نے ان کو 2 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے، جناب یونس بن عبد الرحمن کو۔ یونس بن عبد الرحمن امام کے خاص اصحاب میں سے تھے، امام ان سے راز کی بات کرتے تھے۔ معصومین علیہ السلام کے کچھ اصحاب سر کہے جاتے ہیں۔ اصحاب سر کا مطلب یہ ہے کہ وہ شہرت سے دور رہتے تھے بلکہ وہ گمنامی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اس میں سے ایک جناب یونس بن عبد الرحمن ہے۔ جناب یونس بن عبد الرحمن جو 8ویں امام کے صحابی ہیں، جناب یونس بن عبد الرحمن، ان کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ امام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بغداد کے کچھ شیعہ آئے، خادم نے آ کے کہا مولا بغداد کے کچھ شیعہ آپ سے ملنے کے لیے آئے۔ غور فرمائیے گا، جناب یونس بن عبد الرحمن نے سے فرمایا مولا نے کہ یونس پردے کے پیچھے جاؤ، خاموش رہنا، کچھ بولنا نہیں۔ یونس پردے کے پیچھے جاؤ، خاموش رہنا، بولنا نہیں۔ یونس خاموشی سے پردے کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام علیہ السلام کے سامنے وہ شیعہ آئے بغداد کے، وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ دوران گفتگو جناب یونس کا ذکر ہوا۔ وہ لوگ بدگمان تھے جناب یونس سے، انہوں نے حضرت یونس بن عبد الرحمن کے خلاف بولنا شروع کیا۔ امام ان کی ہر بات پہ یہی کہتے رہے کہ یاد رکھو جو کچھ بھی بول رہے ہو قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ جو تم بول رہے ہو کسی مرد مومن کے خلاف، اس کا جواب تمہیں دینا ہوگا قیامت کے دن۔ وہ کہہ کے چلے گئے بات کو۔ جب ختم ہو گئی بات اور وہ لوگ چلے گئے تو امام نے کہا یونس باہر آؤ۔ جناب یونس کی آنکھوں میں آنسو ہے، سر جھکائے ہوئے ہیں جناب یونس، اور چلے آ رہے ہیں سر جھکائے ہوئے ہیں اور قسم کھا رہے ہیں مولا میں نے ایسا نہیں ہوں، یہ لوگوں نے غلط ہمارے بارے میں کہا ہے۔ امام نے فرمایا کہ یونس قریب آؤ، یونس قریب آؤ۔ یونس قریب گئے، امام نے گلے لگایا اور کہا کہ اے یونس یہ نہ دیکھو کہ دنیا تمہارے بارے میں کیا کہہ رہی ہے۔ یونس یہ نہ دیکھو کہ دنیا تمہارے بارے میں کیا کہہ رہی ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے اپنے صحابی سے کہا، جنتی صحابی سے کہا یونس یہ نہ دیکھو کہ دنیا تمہارے بارے میں کیا کہہ رہی ہے، یونس یہ دیکھو کہ تمہارا امام حجت خدا تم سے راضی ہے کہ نہیں راضی ہے۔ میں حجت خدا علی ابن موسیٰ الرضا میں تم سے راضی ہوں۔ کمال یہ نہیں ہے کہ دنیا ہم سے راضی ہو، پردے غیب میں رہنے والا امام اگر ہم سے راضی ہے تو ہم اللہ کے خاص بندے ہیں۔ لیکن اگر ہمارا امام ہی ہم سے ناراض ہو، اگر ہمارا امام ہی ہم سے راضی نہ ہو تو پوری دنیا بھی راضی ہو جائے تو اس سے کیا فائدہ ہے۔ کوشش یہ ہو کہ امام راضی ہو، نہ کہ امام کے علاوہ کوئی اور راضی ہو۔ دنیا راضی ہو بھی جائے تو کیا فرق ہے اگر امام راضی ہو۔ حضرت مختار کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ حضرت مختار نے پوری دنیا ان کو برا کہتی رہی، لیکن جناب مختار نے اپنے امام سجاد علیہ السلام کو خوش کیا ہے۔ جناب مختار نے اپنے امام، اپنے مولا، اپنے زمانے کا حجت خدا امام زین العابدین علیہ السلام کو خوش کیا ہے۔ لہذا حضرت مختار نے چونکہ امام کو خوش کیا ہے، ایک صلوات پڑھ لیں محمد۔ تو یہ بہرحال یہ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد۔ یہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے یونس یہ دیکھو کہ تمہارا امام تم سے راضی ہے یا نہیں راضی ہے۔ یہ امام علیہ السلام کے
سلسلے میں ہے۔ عزیزوں، چونکہ یہ ماہ ذیقعدۃ الحرام ہے اور دنیا اور حجاج کرام یہاں حج کے لیے جانے والے ہیں، اور باقی کچھ قافلے بلکہ سلسلہ جو کہ اطلاعات ہیں اس کے مطابق حجاج کرام جا بھی رہے ہیں۔ لوگوں کا رخ کعبے کی طرف ہے، خانہ خدا کی طرف ہے۔ بہرحال خانہ خدا کی طرف ہے، جس میں سے ایک اہم مسئلہ جو پیش آتا ہے وہاں کے، چونکہ ہماری شریعت میں کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جو دوسری مذہب میں نہیں پائے جاتے ہیں، لہذا وہ جو وہاں کے حکومتی قانون ہوتے ہیں وہ ایک الگ ہوتے ہیں، لیکن ہمارے جو شرعی مسائل ہیں اس کے مسائل جو مراجع کرام کے فتاویٰ کی روشنی میں ہوتے ہیں۔ مثلاً جس میں سے ایک مسئلہ جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کا مسئلہ، کیونکہ جو فی الحال سعودی حکومت نے جو اعلان کیا ہے کہ آپ بینک میں پیسہ جمع کریے قربانی کا، اب وہ کہاں قربانی کریں گے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، کس وقت کریں گے کوئی پتہ نہیں ہے، بہت ٹائم بتا دیں کہ فلاں وقت آپ قربانی کے بعد کا عمل کر کے آپ احرام سے باہر نکل سکتے ہیں۔ لہذا یہ ایک اہم مسئلہ ہے، اس کے سلسلے میں جو حجاج کرام حج کے لیے جا رہے ہیں ان کو توجہ دینی چاہیے کہ شریعت کے حوالے سے ہمارے یہاں قربانی صحیح و سالم جانور کی ہونی چاہیے، اور وہ جو شرائط پائے جاتے ہیں واجب قربانی کے، چاہے حج واجب ہو یا مستحب ہو، لیکن انسان اگر حج کر رہا ہے تو جو قربانی کے جو شرائط پائے جاتے ہیں اور جو بیان ہوا ہے مرجع اعلیٰ آیت اللہ سیستانی کے فتح کی توضیح المسائل میں، اس کی رعایت ضروری ہے، اور آقا کے فتوے کی روشنی میں رات کے وقت قربانی نہیں ہو سکتی ہے بلکہ قربانی دن ہی میں ہوگی۔ اور جو دوسرا مسئلہ آتا ہے کہ قربانی وادی منی میں ہوگی، اگر وادی منی میں نہ ہو تو پھر وادی محصر میں قربانی ہوگی، اور اگر وادی محصر میں بھی نہ ہو تو پھر حرم کے حدود میں ہوگی۔ اگر حرم کے حدود میں بھی، اور جب اگر انسان یہ سوچے کہ ہم قربانی نہیں کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس قدرت نہیں ہے، تو پھر شریعت نے، چونکہ ایک تفصیلی مسئلہ ہے جو یہاں پر بہرحال نہ وقت ہے اور نہ بیان کیا جا سکتا ہے، کہ وہ 10 روزے رکھے، اور اس میں سے 3 روزے وہ 7، 8، 9 ذی الحجہ کو مکے میں روزہ رکھے، اور اس کے بعد باقی 7 روزے وہ اپنے وطن واپس آ کر رکھے، اور اس سلسلے میں جو 7، 8، 9 کا انتخاب ہوگا وہ شرعی حوالے سے ہوگا، سعودی حکومت کے حوالے سے نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ ایک اہم مسئلہ ہے جس کی جانب حجاج کرام کو متوجہ رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بیتوتہ کے مسائل ہیں، اس کی جانب بھی متوجہ رہے کہ بیتوتہ جو ہے وہ منی میں ہوگا، ورنہ پھر مکہ حدود حرم میں انسان عبادت پروردگار میں اپنی رات کو بسر کرے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔